مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو. جس قوم کو شب برات اور شب قدر میں نیند آتی ہو اس قوم کی رات کا اکثر حصہ نکڑ پر گزرتا ہے. اب تو موبائل کیا آ گیا ہے کہ جس کو دیکھو وہ لمبی لمبی باتوں میں مصروف ہے, جس کو دیکھو وہ گیم میں ہے. دنیا کے نزدیک وہ لوگ بڑے نیک ہیں جو بیچارے گیم کھیلتے ہیں, اس لیے کہ وہ گندی تصویر تو نہیں دیکھتے, وہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے. گیم کھیلنے والا سب کے سامنے کھیلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں, لیکن یاد رکھو گیم بھی گناہ ہے, اس لیے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے, وقت کو ضائع کرنا ہے. اور اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے. یہ دنیا کی زندگی پھر نہیں ملے گی. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن پھر تمہیں اللہ یہ زندگی عطا نہیں کرے گا. یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک انسان موت کے بعد اللہ سے کہے گا مولا تو مجھے 2 رکعت نماز دنیا میں پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دے, تو میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وقت دیا تھا سو تو نے اس وقت عبادت نہیں کی. اب دنیا سے آنے کے بعد پھر ہمارا قانون ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں جا نہیں سکتا. اے میرے قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح, تم گیم لے کر کے بیٹھے ہو, دنیا تمہیں مجرم مانے نہ مانے تم بہت بڑے مجرم ہو. جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں, جو موبائل پر لمبی لمبی گفتگو لڑکیوں سے کرتے ہیں وہ تو بڑے مجرم ہے ہی, لیکن گیم کھیلنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے, وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے. وقت کی قدر کرو. ایک بزرگ اپنے دوست کے مزار پر گئے, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو ان کا دوست جو قبر میں تھا وہ کہتا ہے یار جب تک کہ عمل کرنے کے لیے زندگی تھی اس وقت تو عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی, اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو اب عمل کر نہیں سکتے. تو جو شخص زندہ تھا وہ اللہ والے نے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے, جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ جبریل کی پرواز کتنی طویل ہے آپ کو بتاؤں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک گھنٹہ گیم کھیلنے میں گزار دینے والوں, پوری پوری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے والوں, صحابہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا تھا, اسی لیے اگر انہیں پیرا بھی دینا پڑتا, اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتے تھے, جب موقع ملا فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے. اسی لیے تو مولا کائنات کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا, کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے, نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے. یہ نماز ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ تو نماز پڑھنے والوں کو اجر کتنا دے گا, عبادت کرنے والوں کو ثواب کتنا دے گا؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا جبریل تو جنت میں 70 سال تک کے اڑتا رہے گا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 2 رکعت پڑھنے والوں کو اتنی بڑی جنت عطا کروں گا. اور جبریل کی پرواز کیا ہے؟ جبریل کی پرواز کیا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار کیا ہے؟ عرض کیا آقا میری رفتار کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ میں 4 مرتبہ زمین پر آیا ہوں, لیکن کتنی جلدی آیا ہوں آپ اندازہ کریں. جس وقت پہلی مرتبہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ادھر نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا, آگ کے علاوے میں پھینکا, ابراہیم بھی زمین پر علاوہ بھی زمین پر, میں سدرہ پر تھا. میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں جائے تو پہنچ جا اور اپنے پروں پر میرے خلیل کو لے لے. عرض کرتے آقا ابھی خلیل جو ہے وہ آگ میں پہنچے نہیں تھے کہ میں
मैं सिदरा से, खलील से पहले जमीन पर आ गया था और उन्होंने अपने परों पर ले लिया था। दूसरी मर्तबा जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर हजरत इब्राहिम ने छुरी रखी, चलाना चाहते थे, छुरी रख दी गई, चलाना चाहते थे, रख कर चलाने में देर कितनी होती है। हजरत जिब्रील कहते आका मेरी रफ्तार कितनी है, आप अंदाजा फरमाए कि इधर छुरी रख दी गई, चलने वाली है, मैं सिदरा पर हूं। अल्लाह ने कहा जन्नत जा, दुम्बा ला, और इससे पहले कि इस्माइल की गर्दन पर छुरी चले दुम्बा ले जाकर पेश कर दे। अर्ज करते हैं आका मैं सिदरा से चला, जन्नत गया, दुम्बा लाया, और उससे पहले मैं पहुंच गया कि अभी इब्राहिम ने छुरी भी न चलाई थी। ये मेरी रफ्तार है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने आग में उनके भाइयों ने कुएं में डालना चाहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। मेरे अल्लाह ने कहा जिब्रील जा, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में पहुंचे अपने परों पर संभाल ले, कुएं की मुंडेर से तह में ना पहुंच सके थे यूसुफ कि मैं वहां पहुंच करके उनको अपने पर में ले लेता हूं। और आका चौथी मर्तबा जब आपके दंदान ओहद में शहीद हुए तो आपका खून आपके रुखसार से निकला और जमीन पर गिरने वाला था। रुखसार से निकलकर खून के जमीन पर गिरने में कितना वक्त लगता है। जिब्रील कहते हैं आका मैं सिदरा पर था, मेरे अल्लाह ने कहा कि इससे पहले कि हबीब का खून जमीन पर गिरे तो पहुंच करके उसे अपने परों पर संभाल ले। आका आपका खून जमीन पर गिरने से पहले मैंने आप जमीन पर कदम रखे और आपके खून को संभाल लिया। यह जिब्रील की परवास का आलम है। अब सुनो, मेरे अल्लाह का वादा है जिसकी 2 रकत कबूल होगी उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जिस जन्नत के अंदर 70 साल तक के जिब्रील प्रवास करता रहे। जब 2 रकत की ये शान है तो सारी जिंदगी की इबादत की शान का आलम क्या होगा। अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, खुदा ने वक्त दिया है, खुदा ने टाइम दिया है, इसको बर्बाद मत करो, नेक अमाल करो, इसलिए कि जिस वक्त जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा नेक अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त तो पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त हाथ में हाथ धरने से काम नहीं चलेगा, हाथ में हाथ मलने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के अंदर मगरबी तहजीब में डूबे हुए इंसानों को देखकर उनकी तरह दरिंदे बन जाने वालों, उनकी तरह गुनाहों में डूब जाने वालों, नेकियों से दामन तही करने वालों, होश के नाखून लो। अल्लाह ने जमीन पर आपको हमें इबादत के लिए भेजा है, गेम खेलने के लिए नहीं, गंदी तस्वीरों के लिए नहीं, लड़कियों से गुफ्तगू के लिए नहीं। बड़ी माजरत के साथ आज जो है 31st नाइट है, खुदा जाने ये बला कहां से इजाद हो गई। आज शायद उसी के लिए आपका ये प्रोग्राम रखा गया। खास तौर पर मुंबई, गोवा, बेंगलोर और इस तरह के बड़े शहरों के अंदर 31st नाइट मनाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से मुंबई और मुंबई के इतराफ के अंदर मुस्लिम नौजवानों को इस मनहूस फेल से बचाने के लिए जगह जगह महफिलें रखती है। हमारे मुबल्लिगीन एक एक रात में, इस रात 4-4, 5-5 महफिलें अटेंड करते हैं ताकि नौजवानों को बचा सके। यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहां सो गए वो मौलवी, कहां सो गए वो मुल्ला जो मीलाद की रात मनाने को बिदअत कहते हैं। उनके कलम उस वक्त चलते 31st नाइट के टाइम उनके कलम कहां कुंद हो जाते हैं, उनकी जबानें कहां खामोश हो जाती है। मिलाद पर मुंह खोलने वालों, 31st नाइट की मुजम्मत पर तुम मुंह नहीं खोलते, तुम कौम को नहीं बचाते। मिलाद में कोई जवान ज़िना नहीं करता, वो तो मुस्तफा के गीत गाता है, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इस रात तो लोग ज़िना करते हैं, अय्याशियों के अड्डों पर जाते हैं। कितनी वो नौजवान बच्चियां हैं जिनकी इस्मत इसी रात को तार तार की जाती है। आज की रात जितना नशा होता है शायद ही किसी रात में इतना नशा होता हो। आज की रात जितनी शराब पी जाती है। साले गुज़िश्ता मैं जो है इमारात के सफर में था, वहां के अहबाब ने मुझे बताया जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह हुई तो लॉज के बाहर इतनी बोतलें देखी गई शराब की कि अल्लाह अकबर, अगर उसे किसी कुएं में डाला जाता तो शायद कुआं उस बोतलों की वजह से भर जाता। आप अंदाजा फरमाएं, पूरी दुनिया
دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے، جو راتیں منانے کی ہوتی ہے ہم مناتے ہیں، اور جن راتوں پہ پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان پہ پابندی لگانا بھی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی افسوس کی بات ہے 31st نائٹ، اور سن لو میں یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہر بھارتی سے کہہ رہا ہوں، 31st نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں، نہ مسلمانوں کا نہ ہندوؤں کا، یہ تہوار اپنا نہیں ہے، ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ اور پھر کوئی تہوار زنا کر کے تو منایا نہیں جاتا، کوئی تہوار شراب پی کر تو منایا نہیں جاتا۔ یہ ہندوستان ہے، محبتوں کی زمین ہے، حیا کی زمین ہے، غیرت کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کا تقدس بحال کرو۔ یہاں میں ایک بات اور کہوں گا، آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، اور انہیں کہا جا رہا ہے، ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے، اس لیے کہ پہلے مشرک تھے اب ہم پھر انہیں مشرک بنا رہے ہیں۔ تمہیں اتہاس پتہ نہیں ہے ہندوستان کا، تمہیں تاریخ پتہ نہیں ہے ہندوستان کی۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے۔ ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتہ نہیں تھا، تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، دنیا کے اندر سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے، دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے۔ آپ کو ابھی پتا چلے گا، جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیسی مذہب ہے۔ یہ بدیسی نہیں ہے، یہ اس دیش کا سب سے پرانا سب سے قدیم مذہب ہے۔ مذہب پرانا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا اور قدیم مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے۔ اسی انسان کو اسلام کے عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے، یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، جشن عید میلاد النبی۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، جنت کے اندر اجالا ہی اجالا تھا، یہاں زمین پہ اندھیرا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرا آدم اندھیرے کی وحشت سے گھبراتا ہے، جا اور جا کر کے اس کے دل کی وحشت دور کر دے۔ عرض کے مولا کیسے دور کروں؟ ارشاد ہوا جا کر آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان پڑھ دے، اس کی وحشت دور ہو جائے گی۔ تو آدم تو تھے ہندوستان میں، تو جبریل مؤذن بن کر اور آئے کہاں؟ ہندوستان میں آئے۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے۔ گھر لوٹنے کی تحریک کیسی؟ گھر تو تم لوٹو، جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ لوٹا نہیں کرتا، جو نکل جاتا ہے وہ لوٹا کرتا ہے۔ ہم تو اپنے گھر میں ہیں، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ کعبہ بنایا ہے ہندوستانی نے، سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، کعبہ تعمیر آدم نے کیا ہے، اور وہ پہلے زمین ہندوستان پر آئے ہیں۔ تو پتا چلا ہند کا رہنے والا مکے میں جا کے کعبہ بناتا ہے، اگرچہ وہ مولود النبی ہونے کی وجہ سے بے شک ہند سے افضل ہے، ہم اسے معاذ اللہ ہند کے بعد کا درجہ نہیں دیتے، ہند ہند ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدم اس زمین نے چومے ہیں، اس کی بات ہی الگ ہے۔ سب سے پہلے نماز بھی ہند کی زمین پہ پڑھی گئی ہے۔ 300 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اندھیرا چھٹنے لگا، خوشی میں آپ نے 2 رکعت پڑھی جس کو ہم فجر کہتے ہیں۔
آدم تھے ہند میں تو نماز کہاں پڑھی؟ پہلے اذان یہاں ہوئی، پہلی نماز یہاں ہوئی، پہلا مسلمان یہاں آیا، پھر ہم بدیسی کیسے ہو گئے؟ اسلام بدیسی کیسے ہو گیا؟ اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے. اس لیے تاریخ جا کر کے پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے